اور دیوس یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا. دیوس کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی محارم یعنی اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی خالہ، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی، سمجھتے ہیں آپ؟ جی. پھوپھو، پھوپھی، یہ محارم عورتیں ہیں. ان کی بیرا روی سے واقف ہو. وہ بے پردہ گھوم رہی ہیں، وہ خلاف شرع حرکتیں کر رہی ہیں، ان کے جو محارم نہیں ہیں، غیر محرم مرد جو ہیں ان سے روابط ہیں معاذ اللہ، یا نیم اوریاں لباس وہ پہنتی ہیں، یا بے پردہ گھومتی ہیں پھرتی ہیں. یہ جاننے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود اصلاح کی، ان کو روکنے کی قدرت رکھنے کے باوجود اگر کوئی روکتا نہیں ہے اپنی بیوی کو، ماں کو، بہن کو، محارم کو بے پردگی سے، عریانی سے، فحاشی سے، تو وہ ہے دیوس. آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، دیوس جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، حدیث میں آیا. والرجلۃ من النساء، یاد رکھیں، نسائی شریف کی حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں جو عورت ہو اور مردوں کی سے وضع اختیار کرے. جینز پینٹ مرد پہنتے ہیں، یہ پہنتی ہے. جینز پینٹ پھٹا ہوا مرد پہنتا ہے، یہ بھی پہنتی ہے. جی، شرٹ مرد پہنتے ہیں، یہ پہنتی ہے. مردوں کیسا لباس پہنتی ہے، مردوں کیسا ہیئر اسٹائل رکھتی ہے، بال رکھتی ہے، کندھے سے اوپر تک بال کاٹتی ہے، کندھے سے اوپر بال رکھتی ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ جو ہیں یہ رجلۃ النساء یعنی مردوں کی وضع اختیار کرنے والی عورت. تو بندگان خدا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ملعون من عق والدیہ، جو اپنے والدین کو ستائے وہ ملعون ہے. رحمت للعالمین اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ ملعون من عق والدیہ، وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے، اس پر لعنت ہے خدا کی. وہ خدا کی رحمت سے دور ہوگا جو والدین کو ستائے گا اپنے. 3 مرتبہ فرمایا، جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کو ستاتا ہے، وہ ملعون ہے. ملعون من عق والدیہ. اور ایک حدیث شریف میں فرمایا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے، لعن اللہ من سب والدیہ، جو اپنے ماں باپ کو گالی دے اللہ اس پر لعنت بھیجے. تو یہ والدین کا مقام ہے. اور استاد کا کیا مقام ہے یہ ذرا سن لیں. ایک جملہ کہہ کے تقریر ختم کر رہا ہوں. اللہ تاتار خانیہ میں ہے، یقدم حق معلمہ علی حق ابوائہ. جملہ غور کریں. مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے حق پر اپنے استاد دینی کا حق مقدم سمجھے، مقدم رکھے. ماں باپ کے حق سے مقدم ہے، اگلا ہے استاد دینی کا حق. آج کیا حال ہے؟ استاد دینی استاد کی غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، دینی استاد کے کیریکٹر میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں. کون نکال رہا ہے؟ شاگرد نکال رہا ہے. جس استاد دینی کے ذریعے معلوم ہوا کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، ولی کون ہے، غوث کون ہے، خواجہ کون ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلام کی روح کیا ہے، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، معرفت کیا ہے، حقانیت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، فقہ کیا ہے، تصوف کیا ہے، عقائد کیا ہیں، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، ریا کسے کہتے ہیں، کبر کسے کہتے ہیں، عجب کسے کہتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، دینداری کیا ہے، تدین کیا ہے. اسی استاد کی نافرمانی ہو رہی ہے، اسی استاد
کے کیریکٹر میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں، اسی استاد کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی استاد کو طرح طرح کی اذیتیں دی جا رہی ہیں، اسی استاد سے حسد کیا جا رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں۔ بھیا تم ماں باپ کی تو فرما برداری کر رہے ہو، اور ماں باپ سے بڑھ کر جس کا حق ہے، ماں باپ پر جس کا حق مقدم ہے، اس کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کی دل آزاری کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وسائر المسلمین، استاد دینی کا حق تمام مسلمانوں کے حق سے مقدم سمجھے۔ وَيَتَوَاضَعُ لِمَنْ عَلَّمَهُ خَيْرًا، مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو بھی نیکی سکھانے والا ہے، نیکی کی تعلیم دینے والا استاد ہے، اسے اس کے آگے فروتنی اختیار کرے، تواضع اختیار کرے، خاکساری اختیار کرے۔ وَلَوْ حَرْفًا، ایک حرف بھی اچھی بات، اچھے علم کا سکھایا کسی نے تو اس کے ساتھ تواضع کا سلوک کرے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ اپنے استاد دینی کو ڈانٹا جا رہا ہے، اسے نشانہ ملامت بنایا جا رہا ہے، اس پر تنقید ہو رہی ہے، اسے جھڑکا جا رہا ہے، اس پر تان ہو رہا ہے۔ ایسا بھی ہو رہا ہے۔ وَلَوْ حَرْفًا وَلَا يَنبَغِي أَن يَخْذُلَهُ، اور اس کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ وَلَا يَسْتَأْثِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اور اس پر کسی کو ترجیح نہ دے، جو غیر استاد ہے اسے اپنے استاد دینی پر ترجیح نہ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما، اور اپنے والدین کے حقوق کی پاسداری کی ہمیں توفیق مرحمت فرما، اور ہمیں اپنے استاد دینی کی کا لحاظ کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ماں باپ ہمیں زمین پر لاتے ہیں اور اوپر سے نیچے لاتے ہیں، استاد ہمیں نیچے سے خدا کی بارگاہ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ استاد کو عام آدمی نہ سمجھا جائے۔ بات سمجھ میں؟ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارے ناظرین میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ پیر بھی استاد ہے، معلم دینی بھی استاد ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ڈاکٹر تبسم بنگلوری کو صحت عطا فرما، ڈاکٹر سجاد ظہیر رحیمی شامری کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، ان دونوں کو مکمل شفا عطا فرما۔ جن جن حضرات نے مجھ سے دعا کرنے کو کہا ہے ان کو شفائے کامل عطا فرما، ان کی ہر پریشانی دور فرما۔ رضوانہ کو صحت عطا فرما، اے اللہ ان کی پریشانی دور فرما، بجاہ سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت